جس طرح لڑکے کے بالغ ہونے کی علامت احتلام ہوتا ہے، اسی طرح لڑکی کے بالغ ہونے کی نشانی اس کی پیشاب کی جگہ سے خون آنا ہے، جسے حیض کہتے ہیں۔ حیض کے دوران نماز پڑھنا منع ہو جاتا ہے اور نہ ان چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا پڑھی جاتی ہے۔ عورتیں قرآن مجید کو چھو نہیں سکتیں اور نہ مسجد میں داخل ہو سکتی ہیں۔ حیض آنے کے بعد لڑکی اکثر اوقات لڑکوں کو دیکھنے اور ان میں دلچسپی لینے لگتی ہے۔ طبیعت میں بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ حیض کے دنوں میں اکثر اس کا مزاج تیز ہو جاتا ہے، غصہ آنے لگتا ہے اور کام کاج کو بھی دل نہیں چاہتا۔ بلوغت میں کچھ بیماریاں بھی لگتی ہیں۔ اب جو بیماریاں ہم آپ کو بتائیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے ان کا نام بھی نہ سنا ہو، اور اگر نام سنا بھی ہو تو آپ اس کو بیماری تصور نہ کرتے ہوں۔ اور آنے والی ویڈیوز میں ان بیماریوں کا علاج بھی بتائیں گے، اور وہ تمام دوائیں بتائیں گے جو ہومیوپیتھک سٹور سے مل جاتی ہیں، کیونکہ آج کل ہر بڑے شہر میں ہومیوپیتھک سٹور موجود ہیں۔ اب وہ بیماریاں یہ ہیں: حیض کا نہ آنا، حیض کا کم اور درد کے ساتھ آنا، حیض کا زیادہ آنا، سیلان الرحم یعنی لیکوریا ہو جانا، جماع سے نفرت ہو جانا، نفسانی خواہشات کی زیادتی، بانجھ پن، ہسٹیریا، کمزور بدنی، موٹاپا، حمل، وضع حمل، نفاس، بالوں کا گرنا، چھاتی کا نہ بڑھنا اور کیل مہاسے۔ اور یہ بات محض عورتوں کے لیے ہے۔ اگر حیض آ رہا ہو تو خاوند کو بتا دینا چاہیے تاکہ وہ جماع نہ کرے، ورنہ دونوں گنہگار بھی ہوں گے اور بیمار بھی۔ عموماً شادی کے بعد پہلی رات کو حیض آنے کے باوجود لڑکی شرم کے مارے خاوند کو نہیں بتاتی، حالانکہ اسے ضرور بتانا چاہیے۔ یہ شریعت کا حکم بھی ہے اور طبی ضرورت بھی۔